السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 151، سورہ النساء، پارہ نمبر 5، آیت 29 تا 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی تمنا مت کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل میں حصہ مانگو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے
ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس میں یعنی اس ترک ورثے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تاکلو، نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق طریقے سے، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت ان تراد منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے بکم تمہارے ساتھ رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالکا یہ کام، عدوانا زیادتی سے، وظلمن ظلم سے، فسوفا تو ان قریب، نصلیہ ہم داخل کریں گے اسے، نارا آگ میں، وکانا اور ہے ذالکا یہ، اللہ تعالیٰ پر یسیرا نہایت آسان۔ ان تجتنبو اگر تم بچو گے، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ما تنہونا وہ جو کہ تمہیں روکا جاتا ہے، انہو ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلا کریما عزت کی جگہ میں، ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، ما اس کی جو فضل بس فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا، واسأل اللہ اور تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائے، موالیا وارث، مما اس مال کے جو تارا کا چھوڑا، الوالدان ماں باپ نے، والاقربون اور قریب تر رشتہ داروں نے، والذین اور وہ لوگ جن سے عقدت گرا باندھی، عہد کیا، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم تو تم دو انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدا گواہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے باطل، حرام، ناجائز، غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حرام، ناجائز اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہیں کھانے۔ کمائی کے جتنے بھی طریقے ناجائز ہیں وہ سب کے سب باطل میں آ جاتے ہیں۔ کسی کا مال ہیلا سازی کے ساتھ کھانا یا اپنے مال کو غلط طریقے پر اڑانا، یہ سب کے سب باطل میں داخل ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تجارت کے تعلق سے بھی بتا دیا، اور تجارت کے اندر باہمی رضامندی سے ہو، یعنی تجارت لین دین وغیرہ میں جس کے اندر حقیقی رضامندی ہو تو وہ تو درست ہے، اور جو حقیقی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ بھی باطل میں ہی شامل ہوگی۔ اور آپس کی رضامندی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، اور وہ حقیقی رضامندی نہیں ہوتی
بلکہ مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے جس میں کوئی مجبور ہو کر اپنا مال دے، مثلا رشوت ہے، سود خوری ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا، اسی طرح جوئے اور لاٹری کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور تجارت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، تجارت میں خیار مجلس کے حوالے سے فرمایا دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح بخاری کے الفاظ، اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، جب دو شخص آپس میں خرید و فروخت کریں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ الگ الگ نہ ہو جائیں، یعنی ہر ایک فریق کو اس سودے کے ختم کرنے نہ کرنے متعلق اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ الگ نہ ہو جائیں۔ بخاری 2110 اور مسلم 1532 نمبر کی یہ روایت۔ جب کوئی بھی شخص آپس میں لین دین اور خرید و فروخت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک لینے والا بیچنے والا ایک مجلس میں موجود ہیں انہیں سودا ختم کرنے وغیرہ کا اختیار جو ہے وہ باقی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ نمبر ایک یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی معاملہ کرو گے تو یہ آپس میں قتل و غارت گری کا نتیجہ ہوگا، جیسے جوئے کے نتیجے میں ہارنے والا جیتنے والا آپس میں لڑتے ہیں اور ایک فریق قتل ہو کر قبر پہنچ جاتا ہے، دوسرا قاتل قتل کر کے جیل خانے میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ مقتول زمین کے اندر موجود قبر میں اور قاتل زمین کے اوپر موجود قبر جیل خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنا، یا یہ کہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا یعنی خودکشی کرنا، تو یہ بھی حرام ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ان احادیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، جس کسی نے جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا یعنی خودکشی کر لی تو اسے اسی کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 110۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدہ بیدہ، پیارے نبی نے فرمایا جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے تو چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ جس نے زہر کے ساتھ خود کو قتل کیا وہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا۔ تو ہر قسم کے قتل سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ غلط معاملات، غلط تجارت، غلط لین دین، رشوت، حرام خوری، جوا، سود، یہ سب ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ہلاک کرنے والی باتیں ہیں۔ یا یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کر لے تو یہ بھی منع اور حرام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا، جو شخص ان حرام کاموں کا ارتکاب کرے گا، چاہے وہ خودکشی کرنے والا ہو یا مال کو حرام طریقے سے کھانے والا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے عنقریب سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، یعنی ایسا شخص جہنم رسید کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل بھی نہیں ہے
یعنی کوئی یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میرا قبیلہ بڑا، میری قوم بڑی، میرا خاندان بڑا، میں پیغمبروں کی اور سیدوں کی اولاد ہوں، یا یہ کہ کوئی اس بات میں دھوکے میں ہو کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ پر مجرموں کو عذاب دینا آسان ہے، نہ تو اللہ کسی کے ڈر میں آنے والا ہے، نہ اللہ کسی کی محبت میں شکار ہونے والا ہے کہ کسی سے ڈر کر یا کسی سے حیا کر کے اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے۔ اللہ پر مجرموں کو عذاب دینا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو اللہ تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں ویسے ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تمہاری چھوٹی برائیوں کو ویسے ہی ختم کر دے گا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر عذاب، سزا یا حد یا جہنم کی وعید آئی ہے، اور جس پر شریعت نے باقاعدہ حد مقرر کی ہے۔ سیئات وہ گناہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے مگر ان پر کوئی باقاعدہ وعید نہیں لائی گئی۔ اور کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ وہ ڈھیروں ڈھیر ہیں۔ بعض روایات کے اندر بعض کبیرہ گناہوں کی گنتی بھی بتائی گئی، لیکن ان روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ بس اتنے ہی ہیں۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں، یہ 7 سے لے کر 70 تک، 70 سے جو ہے وہ 700 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے پھر ان کبیرہ گناہوں کو باقاعدہ اپنی بعض علماء نے ان کبیرہ گناہوں کو کتابوں میں ترتیب وار جمع بھی کر دیا، جیسے امام ذاہبی رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر وغیرہ۔ اب کبیرہ گناہوں کے حوالے سے اور اسی طرح سیئات کے حوالے سے، کبیرہ گناہ باقاعدہ توبہ کی شرائط کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے معاف فرماتے رہتے ہیں۔ مثلا جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، حج عمرہ کر لینے سے اور 5 وقت نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند امام احمد ابن حنبل میں، اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جمعے سے جمعے تک۔ آپ نے جمعہ پڑھا، پچھلے جمعے تک جو گناہ ہوئے تھے ان تمام گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ تو عرض کی گئی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جمعے کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اس میں اچھی طرح صفائی طہارت کرے، جمعے کے لیے آئے اور خاموش رہے، امام کے نماز سے فارغ ہو جانے اور امام کے ساتھ نماز پڑھے، اور حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ آنے والے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ ان گناہوں سے اجتناب کیا جائے جو تباہ برباد کر دینے والے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ۔ ایک اور حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قسم کے تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اسی طرح والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کا کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک باز مومنہ بولی بالی عورتوں پر تہمتیں لگانا۔ اور اسی طرح دیگر حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے تعلق سے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس چیز کی تمنا مت کرو
جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض فضیلت دی، یعنی یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جاتا، یہ باتیں تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ہاں، دو چیزوں پر معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو قرآن دیا، آپ بھی خواہش کریں کاش اللہ مجھے بھی اس طرح قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، سکھانا، بیان کرنا دے دے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، آپ بھی آرزو کریں یا اللہ تو مجھے بھی مال دے اور میں تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال خرچ کروں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ورثے میں ترکہ جو والدین اور قرابت دار چھوڑ کر جائیں، جو وارث ہے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، جو وارث ہے ان وارثوں کو بھی مقرر کر دیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیات میں پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا اللہ رب العالمین نے مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کے ورثہ اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو مرنے والے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے تو انہیں جو ہے وہ ان کا حصہ دے دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب مہاجرین مدینہ آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے مہاجروں اور انصار میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ انصاری کا وارث اس کے رشتہ داروں کی بجائے مہاجر ہوتا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ وارث جو مہاجرین اور وہ وراثت جو مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کی گئی تھی منسوخ ہو گئی۔ ہاں یہ ہے کہ نصرت، اعانت اور نصیحت کی صورت میں انہیں ان کا حصہ دو، کیونکہ میراث سے اب ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ البتہ ایسے لوگوں کے لیے 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔